وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم درود شریف واجب الاحترام بزرگوں، جیسا کہ کل گزشتہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ حسن عمل، اس سے زندگی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اور جو دنیا میں جلیل تھے، اللہ نے حسن عمل کی بدولت ان کو عزیز بنا دیا۔ اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے کل ہم نے سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو انتہائی بدصورت شکل کے اعتبار سے، لیکن دلی کیفیات کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو تو دیکھتے ہی نہیں ہے، اور تمہارے مال و دولت کو بھی نہیں دیکھتے کہ تم کتنی پراپرٹی کے مالک ہو، تمہارا کتنا بڑا گھر ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ تمہاری ظاہری شکل و صورت کی، نہ تمہارے مال و دولت کی۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے تمہارے دلوں کو اور تمہاری زندگی میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ ورنہ بہت آدمی خوبصورت ہو، مالدار ہو، لیکن اعمال اس کے پاس نہ ہو تو یہ خوبصورت بدن، یہ خوبصورت جسم، یہ خوبصورت چہرہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ پکی بات ہے۔ ابو لہب، ان کا نام ابو لہب نہیں تھا، یہ تو ان کی کنیت تھی۔ لہب کا معنی ہوتا ہے انگارہ، انگارے کا باپ۔ کتابوں میں لکھا اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، جیسے انگارہ کیسا لال ٹماٹر جیسا ہوتا ہے بھائی، ایسے ان کے گال لال لال تھے، لیکن ان کی خوبصورتی نے ان کو کامیاب نہیں کیا، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس کے بالمقابل حضرت بلال دیکھیے، اس کے بالمقابل حضرت ظاہر بن حرام دیکھیے، انتہائی بدصورت ہے، لیکن اعمال کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا تھا، اللہ کے یہاں ان کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات سے کچھ ویجیٹیبلز اور دیہات کی کچھ آئٹمیں، چیزیں اللہ کے نبی کے لیے ہدیے میں لایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان ظاہراً بادیتنا ونحن حاضرون، ظاہر یہ تو ہمارے دیہاتی ہے، یعنی دیہات کی چیزیں لاتا ہے اور ہم ان کے لیے شہری ہیں۔ جب وہ دیہات کی چیزیں ہم کو ہدیے میں گفٹ کرتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو ہم اس کے بدلے میں شہر کی چیزیں ان کو دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جو بھی اللہ کے نبی کو کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی ہدیہ دے دیتے تھے، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو جزاک اللہ تو کہہ ہی دیتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین تمہیں بدلہ عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کا طریقہ ہے۔ تو حضرت ظاہر دیہات کے آئٹم لاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی کوئی چیز ان کو دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت ظاہر بن حرام مدینہ کے بازار میں اپنی دیہات کی کوئی چیزیں جو تھی وہ فروخت کر رہے تھے، سیل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دبا لیا۔ دیکھو آدمی جب کسی سے بے تکلف ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکت اور کام کرتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ اس طرح کرنے سے بھئی ان کو کوئی برا نہیں لگے گا بلکہ خوشی ہوگی، اس لیے پیچھے سے آنکھیں بند کر لی اور جو ہے دبا لیا۔ حضرت ظاہر بن حرام گھبرا گئے، کون ہے؟ کہنے لگے مجھے چھوڑو، لیکن کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پتہ چل گیا۔ تو پھر اپنے آپ کو اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹانے لگے تاکہ آپ کے جسد اطہر کا کوئی عضو اور کوئی جسد اور کوئی جسم کا حصہ آپ سے لگ جائے اور برکت حاصل ہو جائے۔ محبت تھی نا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دبا کر اعلان کیا، من یشتری ھذا الغلام، بھئی اس غلام کو کون خریدے گا؟ یہ غلام بیچنے کے لیے بازار میں، بولو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے مذاق۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ واللہ تجدنی قاصدا، واللہ تجدنی قاصدا، اے اللہ کے رسول آپ ظاہر کو ایک دم کھوٹا سکہ پاؤ گے۔ یہ ظاہر کالے کلوٹے کو کون لے گا؟ اس کی کون قیمت دے گا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں آئے گی، آپ بیچو گے تو بھی آپ کو کھوٹ اور نقصان ہوگا۔ واللہ تجدنی قاصدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر واللہ تم یوں کہتے ہو نا کہ تجدنی قاصدا، لیکن ما عند اللہ لست بقاصد، اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کی نظر میں تم کھوٹے نہیں ہو، چاہے دنیا والے تمہیں کھوٹا اور بدصورت سمجھے، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تو نبوت والی آنکھیں تھی نا جنہوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ لیا تھا۔ جو انسانی آنکھیں ہوتی ہے وہ ہماری ظاہری شکل و صورت کو دیکھتی ہے کہ کون بدصورت، کون خوبصورت، کون کالا، کون گورا، کون شہری، کون دیہاتی، کون عربی، کون اجمی، کون غریب، کون مالدار، یہ ہماری ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عند اللہ لست بقاصد، اللہ کے یہاں تم کھوٹے نہیں ہو، بہت بڑا مقام ہے تمہارا، بہت بڑا مقام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صورتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے، وہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ اعمال کس کے اچھے ہیں، وہ اللہ کے یہاں اچھا، دل کس کے اچھے ہیں، وہ اللہ کے یہاں اچھا۔ اس لیے آدمی اپنی ظاہری شکل و صورت کو بنانے کے بجائے اپنی دل کی کیفیات کو بنانے کی محنت کرے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر لوگوں کے دلوں پر محنت کی اور لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو بدلنے کی محنت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے آ کر، انبیاء علیہ السلام نے آ کر بھئی ظاہری زیب و زینت کی کسی نے دعوت نہیں دی کہ اچھے کپڑے پہنو، اچھا جو ہے شیمپو استعمال کرو، اچھا صابن استعمال کرو، یہ کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، عداوت سب نکالو، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو۔ یہ ساری دلی کیفیات کو بنانے والے اعمال ہیں جن کو ہم امراض باطنہ کہتے ہیں۔ کہ آدمی جو ہے
امراض ظاہرہ کی بڑی فکر کرتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے آدمی کسی طرح کا بیمار نہ ہو، اور کچھ بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج معالجہ کرتا ہے، کرنا چاہیے، یہ بھی ایک امانت خداوندی ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ آدمی کو اپنی باطن کی بیماری کی فکر کرنی چاہیے، جو انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، تمام انبیاء نے آ کر دلوں پر محنت کی، دلوں پر، کہ تمہارے دل درست ہو جائے، دلوں میں تو خوف خدا آ جائے، دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جائے۔ محنت بھی کی، دعائیں بھی کی اللہ سے، رب آتی نفسی تقواہا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے نفس کو تقوی سے مزین فرما۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، معزز اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جس کے اندر خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی سارے گناہ کرتا ہے، اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے سارے گناہ سے بچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی محنت کی کہ ہر ایک کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور جس کا دل سنور گیا سمجھ لو اس کا پورا جسم سنور گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دلوں کی کیفیت کو دیکھیں گے۔ تمہارے دل اگر صحیح ہے تو سمجھ لو کہ سارے اعمال تمہارے صحیح۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، جسم میں ایک خون، ایک جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا جسم میں ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا صحیح ہو گیا، درست ہو گیا، سمجھ لو کہ تمہارے تمام اعضائے جسم، تمہارے اعضائے بدن یہ بالکل صحیح ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح کر لو سمجھ لو کہ تمہارا جسم صحیح ہو گیا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا تو سمجھ لو کہ تمہارا سارے جسم بگڑ گئے، اور جسم کے سارے اعضاء بگڑ گئے۔ طبی لائن سے بھی ہارٹ، دل کو بہت ہی اہمیت ہے، اور یہ بہت نازک چیز ہے، اس پر معمولی سا اٹیک، معمولی سا جو ہے درد، معمولی سا پین، یہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جب دل کو درد ہوتا ہے نا، وہ درد اتنا ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ جب وہ برداشت نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے تمام اعضائے بدن برداشت نہیں کر پاتے، اور کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک، دل پر حملہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی گیا۔ یہ بہت نازک چیز، اس کو جو ہے بنانے کی فکر، یہ انبیاء کی محنت کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ جب یہ بنے گا تو انسان کے اعضاء سے حسن عمل نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ اس کو پھر آخرت کی فکر آئے گی کہ مجھے تو مرنے کے بعد دنیا سے جانا ہے، اللہ نے یہ دار فانی اور فنا ہونے والی دنیا میں جو ہمیں عارضی زندگی دی ہے نا، یہ حیات ابدی کی تیاری کے لیے دی ہے، اور حیات ابدی کی تیاری اور حیات ابدی میں حقیقی کامیابی رضائے الہی سے ملتی ہے، اور رضائے الہی مخفی ہے اطاعت الہی میں، یاد رکھو۔ اللہ کی جتنی اطاعت ہوگی، جتنی فرما برداری ہوگی، اتنا اللہ راضی ہوگا، اور جتنا اللہ راضی ہوگا اتنا ہماری آخرت کی لامحدود زندگی کامیاب۔ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی کو قرآن نے لعب کہا، لہو کہا، زینت کہا، آپس میں تفاخر کا ایک جو ہے باعث ہے، یہ کہاں ہے؟ لعب کھیل کو کہتے ہیں جو چھوٹے سے بچے کھیلتے ہیں نا بھائی، کبھی مٹی سے کھیلتے ہیں،
کبھی گوٹی سے کھیلتے ہیں، چاندیا کہتے ہیں نا بھائی، اس سے کھیلتے ہیں، اور اس میں جو ہے کامیابی اور ناکامی پر بچہ جو ہے بڑا حسرت. حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن کا زمانے کا ایک واقعہ لکھا کہ میں بچپن میں جو ہے گوٹی کھیلتے تھے ہم، تو ایک مرتبہ جو ہے کھیلنے میں گوٹی ہار گئے. اتنا افسوس ہوا بچپن کے زمانے میں کہ ایسا لگتا تھا کہ زندگی کی ساری دولت ختم ہو گئی. لیکن جب آدمی بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد پھر وہ یاد آیا کہ اس گوٹی کے ہارنے پر اتنی افسوس ہوا تھا، سب بیکار تھا. پھر اس ہار کو، اس افسوس کو، اس ندامت کو جو بچپن میں ہوا تھا، آدمی بڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی اس ندامت پر ہنستا ہے. ارے وہ تو کوئی کھیل تھا، اس پر تو کوئی ندامت کرنی چاہیے تھی، اس پر تو کوئی حسرت کرنی چاہیے تھی. اس کو لائف کہا، لائف. کہ بچے کھیلتے ہیں اور جب موڈ ختم ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، تو وہی کھیل جس سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مٹی کے جو ہے ٹوائز ہو یا پلاسٹک کے ہو یا جو ہے کچھ بھی، وہیں کے وہیں رہ کر بچے سو جاتے ہیں، کبھی کھانے میں چلے جاتے ہیں، کبھی امی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور کھیل کا سامان جو کہ وہیں کے وہیں پڑا رہا، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں. جب آدمی تھوڑا شعور میں آتا ہے، بچپن سے ذرا شعور میں آتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سمجھداری کا کھیل کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے. اس کو لہو کہا. حالانکہ یہ اڈھیر عمر کے بعد، آدمی جوانی کے بعد اڈھیر عمر میں پہنچتا ہے، اڈھیر عمر کے بعد یہ جوانی کا کھیل میں بھی اس پہ ہنستا ہے کہ ہم وہ کھیلتے تھے تو یہ تو کوئی کھیل تھا، اس پر بھی ہار جیت ہوتی تھی، افسوس ہوتا تھا، اور باقاعدہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا. اور جو ہے کتنوں کے رشتے، ہمارے تعلقات کو ہم توڑ دیتے تھے. پھر آدمی افسوس کرتا ہے کہ یار اس پر بھی تو کہیں لڑنا چاہیے تھا یار. جیسے جیسی عمر بڑھتی ہے، ایسی پچھلی عمر کے جو کھیل ہوتے ہیں اس پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتا ہے. اسی طریقے پر جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تو اس کو اپنی اس جوانی کی، اور جوانی کے بعد اڈھیر عمر کی، ادھر عمر کے بعد جو ہے بڑھاپے کی، جو اس نے یہ لہو و لعب میں نکالے تھے نا، افسوس ہوگا. اڈھیر عمر کے بعد آدمی کھیل تو نہیں کرتا، نہ لہو نہ لعب، بلکہ پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ تفاخر بینکم، آپس میں فخر. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے، اپنی عمر کے اعتبار سے بوڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے بہت سچ فرمایا. آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے نا، اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مال کی ہرس اور ایک عمر کی ہرس. بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی اس کو پوچھو کہ بھئی خیریت، جو કેટલું જીવું کہ بس خالی પોતરાની શાદી થઈ જાય અને એના છોકરા થઈ જાય تو એને જોવું بس خالی پوترے کی شادی اور اس کا بھی لڑکے کو بھی دیکھنا ہے. مال، عمر کی ہرس. اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ابھی مرنا تو ہے ہی نہیں، مرنا تو ہے ہی نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، ہم نام سنتے ہیں، بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے اللہ والے. ان کی والدہ جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خادمہ تھی، باندھی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کبھی کام سے ان کی والدہ بازار وغیرہ میں جاتی تھی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے تو حضرت عمر کی والدہ ان کو دودھ پلا دیتی تھی. حضرت عمر کی وائف، بیوی، ان کو دودھ پلا دیتی تھی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رضائی بیٹے بھی ہوئے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ. 120 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. ہاں، 120 صحابہ. ان کو پوچھا کہ بھئی موت سے ہم کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ پہلے کے لوگ تو جو ہے موت کو محبوب رکھتے تھے، پسند کرتے تھے، ہر وقت موت کی تیاری میں رہتے تھے کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب چلے جائے. اب تو موت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے تو خوف ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوگا. اٹھ سے
حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا دیکھو بھائی، ہر آدمی کو آبادی سے ویرانی کی طرف جانے میں گھبراہٹ ہوتی ہے. آبادی سے ویرانی کی طرف، جہاں کوئی نہ ہو، یہاں ہمارا کچھ نہ ہو، وہاں جانے میں آدمی کو بہت ہی زیادہ خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. لیکن جہاں سب ہو وہاں جانے میں آدمی کو خوف نہیں لگتا. ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو ویران کیا ہے. اب دنیا آبادی سے آخرت جو ویرانی ہے وہاں جانے کے ہم کو ڈر ہی لگے گا بھائی، کیونکہ ہم نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے. اگر ہم نے وہاں اعمال بھیجے ہوتے، ہماری عبادت کر کے، ہماری مالی سخاوت کر کے، ہمارے کسی کی ہمدردی کر کے، بہت سارے نیک کام ہیں اور نیک کاموں کی الگ الگ شکلیں ہیں. ان نیک کاموں کو ہم نے کیا ہوتا اور اس جگہ کو ہم نے آباد کیا ہوتا تو آبادی کی طرف جانے میں ذرہ برابر بھی خوف محسوس نہ ہوتا. لیکن ہم نے چونکہ اس کو ویران کر کے رکھا ہے، اس کی تیاری نہیں کی ہے. تو پھر پوچھا کہ آخرت کی تیاری کتنی کرے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرید نے پوچھا، انہوں نے 2 جملے کہے کہ دیکھو، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی جو ہے دنیا کے لیے تیاری کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرو. ظاہری بات ہے دنیا میں بہت مختصر رہنا ہے، اور آخرت میں تو کیا، آخرت میں تو لامحدود رہنا ہے، تو پھر اتنی تیاری کرنی ہے. آدمی اپنے اعمال سے کرتا رہے تیاری. اسی لیے کہا کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے موت ایسے آئے گی. اس لیے اعمال کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا رہے گا، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، روزوں کی پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، صاحب مال حج کی ادائیگی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اعمال صالحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتائے گئے ہیں، وہ اعمال کو آدمی کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی موت ایسی آئے گی، اعمال کے ساتھ آئے گی. اور کما تعیشون تموتون، اعمال کے ساتھ موت آئے گی تو پھر حشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرے گا، قیامت کے دن اٹھائیں گے بھی ایسے ہی. اس لیے حسن عمل یہ اصل ہے کہ آدمی عمل کرتا رہے. عمل کرتا رہے گا تو آدمی جو ہے اور زیادہ ترقی کرے گا. اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نہ صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ مالوں کو دیکھتے ہیں. ان کے یہاں اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. پچھلے زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ بھی بڑے متقی ہوتے تھے. خلیفہ خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام سلیمان بن عبد الملک ہے، بہت مشہور بادشاہ ہے، اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، لیکن علماء کی صحبت، بزرگان دین کے ساتھ جو ہے تعلق، یہ اس کا جو ہے ہمیشہ کا معمول تھا. اور جو علماء کی صحبت میں رہتا ہے، علماء سے مشورہ کرتا ہے، علماء کی جو ہے نگرانی میں رہتا ہے، ہر وقت خوشی میں غمی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کبھی بھی نادیم اور شرمندہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے مشورے میں، ان کی رائے میں، ان کی ایڈوائز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خیر ہوتی ہے. بہت خیر. اس لیے اللہ والوں سے تعلق رکھیں. سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہے لیکن اللہ والوں سے تعلق. حج کے لیے گیا، جب بیت اللہ پہنچے تو وہاں کے خادمین سے پوچھا کہ اس زمانے میں، اس وقت میں جو بزرگ ہو، جو پرانے جو ہے اللہ والے ہو، تو ان کی مجھے ملاقات کرنی ہے. خادموں نے کہا کہ ہے ابھی ایک، کہ کیا نام ہے؟ تو کہ ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے پائے کے بزرگ ہیں. تو کہ ٹھیک ہے ان کی ملاقات مجھے کرنی ہے. تو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا پیغام پہنچا دیں گے، وہ آپ کو جب وقت دیں گے آپ حاضر ہو جانا. کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خادم حرمین نے جا کر یہ پیغام پہنچایا کہ سلیمان بن عبد الملک آئے تھے اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی جو ہے تمنا ظاہر کی ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں
وہ ہر ایک کے مقام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. انزل و منازل و حدیث بھی ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے درجے میں رکھو. ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ وقت ہے، خلافت بنو امیہ کا ایک سربراہ ہے، اس کے احترام میں ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کو ہماری محفل میں مت بلاؤ، ہم جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے. اپنے خادمین کے ساتھ پہنچے. سلیمان اپنے تخت پر اپنے خادموں کو لے کر بیٹھا تھا. تو ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو پھر پوچھا کہ بھائی تعارف ہوا؟ تو بتایا کہ ہاں حضرت. بہت اکرام کیا، بہت احترام، بہت احترام. ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے جو ہے دعا سلام کے بعد وہی بات کہ بھئی آپ کی ملاقات کو دل چاہا تھا کہ آپ سے بیٹھے ملاقات کرے، کچھ نصیحت ہو، آپ نصیحت کیجئے مجھ کو. دیکھو اللہ والوں سے نصیحت. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان کے ذہن میں تو ہمیشہ آخرت تھی بھئی، دنیا کی جو ہے اس زیب و زینت سے اور راحت سے تو وہ بالکل مستغنی تھے. حضرت ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحتیں کی، بہت ساری نصیحتیں ہیں. ایک نصیحت ان کو یہ کی کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ بہت ہی مختصر سی زندگی لے کر بھیجا ہے. یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی دولت ٹیمپرری، اور آخرت کی عزت، آخرت کی دولت، آخرت کی نعمت یہ لامحدود ہے. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں. حدیث میں بھی ہے نا بھائی، لو ان عبیدی اطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے تو لاسقیتم المطر فی اللیل، یہ رات میں ہم بارش برسائیں گے. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے میری اطاعت کرنے پر آ جائے، میری اطاعت کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، اس کا دنیاوی نقد انعام میں یہ دوں گا کہ میں رات میں بارش برساؤں گا. جب ان کو بارش کی ضرورت ہوگی میں دن میں نہیں رات میں برساؤں گا، تاکہ دن میں میرے بندوں کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. اور واطلعت علیہم الشمس بالنہار، اور دین میں سورج نکال دوں گا تاکہ وہ دین کے جو ہے سارے کام آسانی کے ساتھ کر سکیں. بارش میں آدمی بہت سارے کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے کہا اگر میری 100% اطاعت ہوئی، رات میں بارش برساؤں گا، دن میں سورج نکالوں گا. اور جب بارش برساؤں گا تو عام طور پر بارش برستی ہے تو بجلی گرجتی ہے، یہ اصول ہوتا ہے نا بھائی. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَمُسْمِعُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، ہم ان کو بجلی کی کرک کی آواز بھی نہیں سنائیں گے تاکہ ان کی نیند میں، ان کے آرام میں خلل نہ ہو. اتنی اطمینان والی بارش برساؤں گا. دیکھو اللہ کی اطاعت پر ایسا ہوتا ہے. اطاعت دل سے، دل کو اطاعت رب سے دل کو شاد رکھو. ان وعد اللہ حق، یاد رکھو. مختصر شعر سمجھنے کے قابل ہے. اطاعت رب سے دل کو شاد رکھو، خوش رکھو. ان وعد اللہ حق، یاد رکھو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی اور اطاعت خدا بندی سے دل آباد ہوگا تو اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی ہوائیں چلائیں گے، سکون کی ہوائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں بہت سکون رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی میں بہت ہی زیادہ پریشانی رکھی ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے بھائی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر. اور تو حضرت ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی. ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سلیمان بن عبد الملک نے نصیحتوں کے لیے کہا. ایک نصیحت یہ کی، اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی ہے. کچھ نصیحت انشاءاللہ آئندہ کل بھی بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو موت اور زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. زندگی جتنی بھی ہے ہماری حسن عمل کے ساتھ اس کو ہم کریں.
اور ہر زندگی کے ہر دن کو، ہر رات کو اعمال صالحات سے وصول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مولا مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے ایک ایک بندے کو جو اے اللہ تیری بات کو سننے کے لیے، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے اے اللہ یہ بیٹھا ہے، جم کر بیٹھا ہے، مولا کریم اس بیٹھنے کو قبول فرما کر اے اللہ اس کے سیلے میں اپنی رضا عطا فرما، اس کے سیلے میں اپنی رضا عطا فرما، اپنی مغفرت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اے اللہ رحمت والا اشرا ہے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، پوری امت کے ایک ایک فرد پر رحم فرما۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مرحوم ہو چکے مغفرت فرما۔ اے پیارے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عزت اور ذلت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مولا ہم بہت کمزور ہیں، مولا کریم دنیا آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اور مولا کریم دنیا آخرت کی عزت سے ہمیں مالا مال فرما، دنیا آخرت کی عزت سے مالا مال فرما۔ اے پیارے اللہ ہماری زندگی کے جتنے شب و روز باقی ہے اے اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ گزارنے کے فیصلے فرما، اے اللہ گزارنے کے فیصلے فرما۔ اے پیارے اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہے تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اے اللہ رمضان کی مقبول اوقات میں افطار کے موقع پر آپ سے جتنی بھی دنیا آخرت کی خیر و بھلائی مانگی ہے اے اللہ وہ ساری بھلائیاں ہمیں اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتنوں سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور و فتن سے پیارے نبی علیہ السلام نے جو آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔